محبت کتنا پیارا لفظ ہے. ہر کوئی چاہتا ہے اس سے محبت کی جائے، اس کو چاہا جائے، اس کو پسند کیا جائے، اس سے پیار کیا جائے. ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن آج میں آپ سے وہ طریقہ شیئر کروں گی کہ جس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ صرف اس میں چاہیں گے نہیں، آپ دوسروں کو محبت دیں، دوسروں کی چاہت پورا کریں، بلکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو چیز آپ دیتے ہیں وہ آپ کو ملتی ہے. جو بھی چیز آپ کو، پیسہ چاہیے پیسہ دے، وہ وقت چاہیے دوسروں کو وقت دے، جو بھی چاہیے، محبت چاہیے دوسروں کو محبت دیں. دینے سے زیادہ ہوتا ہے، دینے سے واپس آتا ہے، روک رکھنے سے نہیں، دہراتے رہنے سے نہیں کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میری کوئی کیئر نہیں کرتا، میری کوئی فکر نہیں کرتا، میں اکیلی، میں پریشان، میرا کوئی نہیں. آپ کو محبت چاہیے نا؟ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو میں کوشش کروں گی یہ بتانے کی کہ محبت آپ کو کیسے مل سکتی ہے. حضرت سال بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت اور الفت کا پیکر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور جس سے دوسرے محبت نہیں کرتے. اب کتنی یہ گہری بات ہے کہ مومن یعنی ایمان کا حصہ ہے محبت اور الفت کا پیکر ہونا. الحمدللہ ہم مومن ہیں، تو پھر ہمیں محبت اور الفت کا پیکر ہونا ہے. آپ کہیں گے چلیں جی ہم تو بیٹھے تھے کہ ہمیں کوئی محبت دے، الٹا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں محبت دینی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ جو چاہیے وہ دیں، پلٹ کے آتا ہے. پیار دیں، بچوں کو دیں، اپنے بچے ہیں، بہن بھائیوں کے بچے ہیں، سب کو دیں، پلٹ کے پیار آئے گا. وہ وقت دیں بیماروں کو، اس کے علاوہ اکیلے بیٹھنے والوں کو، ریلیٹیوز کو، کبھی کبھی چلے جائیں ان کے پاس، کبھی ان کا حال پوچھ لیں، کبھی پوچھ لیں اپنی کسی بہن کو ویسے کال کر کے، کیسی ہو، کچھ سناؤ، کوئی دل کی بات کرو. ہم تو تب فون کرتے نا کہ جب کام ہوتا ہے، اور بغیر کام کے فون کریں تو فوراً آگے سے پہلا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ خیریت ہے، کیسے فون کیا؟ اب آپ کہتے ہیں جی ویسے ہی آپ کی یاد آ رہی تھی. وہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے کہ ضرور کوئی پیچھے اس کے مطلب ہے. کیوں؟ کیونکہ دوریاں بہت ہو گئی ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اچانک دروازہ بجتا تھا یا بیل بجتی تھی اور مہمان سامنے، اور خوش ہو جاتے تھے، اور گھر والے بھی ہاتھ پیر مارنے لگ جاتے تھے، چاہے وہ بے وقت ہی آئے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا یہ وقت ہے آنے کا. جو دال ساگ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، جو بھی ہے کر کر کے ساتھ ساتھ خوش ہونا اور گپے مارنا. اور فون ہوتا تھا لیکن ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا کہ کوئی فون کر کے اطلاع دے، اور کوئی آگے سے نہیں کہتا تھا اطلاع دیے بغیر آگے بتا کے آنا تھا. یہ آپ کو محسوس ہوگا یہ چیز کہ اب تو پہلے کہا جاتا ہے کہ بتا کے آئیں، اور وہ جب پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ہم بیزی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بیچارے کا دل کر رہا ہو آنے کا. تو کہنے کا مدعا یہ کہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی آیا، اور بغیر مقصد اور بغیر لالچ اور بغیر کام کے لوگ جاتے تھے. اور ہمارے جو علاقے ہوتے تھے، اب تو کلچر آپ نئی آنے والی نسل کو نظر بھی نہیں آئے گا، تو نیچے جو جگہ ہوتی تھی، کوئی چوک کہہ لیں، کوئی سائٹ کہہ لیں، وہاں کوئی نہ کوئی 3-4 بزرگ بیٹھے رہتے تھے، اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا تھا، اور کوئی بات چل پڑتی تھی، گپ چل پڑتی تھی. میں دیکھتی تھی میرے والد جب آفس جانے لگتے تھے، وہ اترتے تھے سیڑھیاں، پہلے ادھر چوک پہ ہی جاتے تھے، ان سے سلام دعا کر کے 10 منٹ ان کے پاس کھڑے ہو کے کوئی بھی گفتگو ہے، سیاسی ہے، کچھ بھی، اور اس کے بعد پھر اللہ حافظ کر کے گاڑی سٹارٹ کر کے وہ آفس چلے جاتے تھے.
اچھا جب واپس بھی آتے تھے گاڑی کی آواز آتی تھی ابو کی کہ بھی گاڑی آ گئی، اور انہوں نے اترنا اور پھر ادھر ہی چلے جانا سامنے ہی چوک پہ، پھر سب سے سلام دعا کرنا، حال چال پوچھنا، اور پھر گھر آ جانا اوپر سیڑھیاں چڑھ کے۔ اب کوئی کسی کو سلام کرنے کا بھی روادار نہیں، بیٹھنا تو دور کی بات۔ تو جو شخص اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے نا، اس کو سب سے بڑی چیز ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کیسے اللہ کیوں پیار کرتا ہے۔ حدیث کا تعلق دل کے ایک پاکیزہ جذبے سے ہے۔ اس جذبے کو ابھاریے، اس جذبے کو نکالیے جو کہیں سویا ہوا ہے۔ آپ کو محبت ہے اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بھانجے بھتیجوں سے، کہہ دیں۔ میری ایک بکس ہے، اس میں نے ایک جملہ لکھا تھا حدیث کی روشنی میں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے اظہار ضرور کریں۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا آپ، تو اظہار بھی تو کرتے ہیں نماز میں، دعا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، کیا اظہار نہیں کرتے آپ؟ اسی طرح جو بھی آپ کے پیارے رشتے ہیں دنیا میں، آپ ان سے اظہار کریں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کبھی شوہر سے بھی اظہار کر دیا کریں، جبکہ آپ سب سے زیادہ محبت انہی سے کرتی ہیں، سب سے زیادہ دعائیں انہی کے لیے نماز میں پڑھتی ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی صحت، اللہ ان کی حفاظت، کچھ تو آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پیچھے سے بھی پھونک رہی ہوتی ہے، لیکن کہنا نہیں۔ تو یہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے، بچوں کے اندر بھی یہ ڈالیں، غلط جگہ پہ اس کا اظہار مت کریں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک پاکیزہ جذبہ ہے۔ حدیث پاک ہمارے دل پر محنت کر رہی ہے، دل کو سنوار رہی ہے، اس دل کو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس انسانی میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا ہوا تو سارا جسم سیدھا رہے گا، اگر وہ سدھر گیا تو سارا جسم سدھر جائے گا، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جائے گا، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے۔ آپ مومن کو کیسے پہچانیں گے؟ ہے تو ہم سبھی مومن، دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں۔ مومن سیرت اور کردار کی جو بنیادی خوبی رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن محبت اور الفت کا پیکر ہوتا ہے۔ نہیں عادت تو بنائیں، بچوں کو، جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو بھی محلے کے بچہ ہے یا کوئی بھی، یا کوئی بڑا ہے، آپ نے اس کے ساتھ محبت اور الفت سے بات کرنی ہے۔ بڑوں سے احترام، اس میں اتنا احترام جھلکتا ہو کہ اگلے کے دل سے آپ کے لیے دعائیں اٹھے۔ اور بچوں سے تو رواج ہی ختم ہو گیا، بیٹا کہنے کا، بچے کہنے کا ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پیار و محبت کا مرکز ہوتا ہے مومن، اس کو سب سے پیار ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کیوں، اور سب کو اس سے بھی پیار ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ سب کو پیار دیتا ہے تو سب اس کو بھی پیار دیتے ہیں۔ وہ محبتوں کا سفیر ہوتا ہے، وہ محبتوں کا پیغام دینے والا ہوتا ہے، مجسم سراپا محبت ہوتا ہے۔ اس لیے تو اسے محبت اور الفت کے پیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس کی طرف دلائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت اور الفت کے پیکر تھے، انہی کے امتی ہیں نا الحمدللہ۔ اب آپ کہیں جی حالات نے بہت پریشان کر دیا ہے، وقت نے بہت، اور لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہے۔ آپ میرا لیکچر سن کے آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ آتی ہیں، میں تو بہت اچھی تھی پر آگے سے یہ ہوا، میں تو یہ کرتی تھی، مجھے سب نے بیوقوف سمجھا، اب میں پیچھے ہٹ گئی، یہ وہ۔ یاد رکھیں، سندل کے درخت پر 1000 سانپ بھی لپٹے ہو نا، مگر ان کا زہر سندل پر اثر نہیں کرتا، اس کی خوشبو رہتی ہے۔ آپ کو 1000 لوگ دکھی کریں، پریشان کریں، لیکن آپ کے
اوپر ان کا اثر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ مومن ہیں، اور مومن تو محبت اور الفت کا پیکر ہوتا ہے. اس کا مطلب پھر آپ مومن نہیں، ذرا سی بات پہ آپ پہ اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، دنیا میں محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی بھی. اگر آپ نے بچوں کو دولت دی، وہ بھی آپ کو دولت دے دیں گے، خود باہر سیٹل ہو جائیں گے، 5-6 نوکر رکھ دیں گے، آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو محبت دی ہی نہیں. اور اگر آپ نے ان کو محبت دی، آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کے جائیں گے. وہ پلٹیں گے محبت کو لے کے، وہ جا ہی نہیں سکیں گے. آپ کی محبت ان کی پیر کی زنجیر بن جائے گی. لوگ انہیں 1000 بینیفٹ بتائیں گے، وہ کہیں گے نہیں، میں ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا یا رہ سکتی. تو اس لیے آپ جو دنیا میں ان کو دے رہے ہیں، سب سے بہترین چیز وہ محبت ہے. دولت، عشائشیں، اچھی تعلیم بالکل ان کے لیے آپ کریں، لیکن یہ چیزیں نہیں. آپ سمپل سی، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ اپنے شوہر کا دیکھ لیں. آپ کے لیے کما رہے ہیں، آپ کے لیے کھپ رہے ہیں، سب کچھ آپ پہ لگا رہے ہیں، اپنے بچوں پہ اور آپ پہ، لیکن اظہار نہیں. تو آپ بوجھی بوجھی سی رہتی ہیں. سب کچھ آپ کے لیے اور آپ کہتی ہیں میرے لیے کیا ہے، کیونکہ محبت کا اظہار نہیں ہے. اگر وہ ایک محبت کا اظہار کر دیں، ایک جملہ کہہ دیں، آپ جی اٹھتی ہیں، آپ دوبارہ سے جوان ہو جاتی ہیں، آپ میں زندگی کی ترنگ جاگ اٹھتی ہے. تو جو فیلنگ آپ کی ہے وہی سب کی ہے. آپ دیں، آپ کو ملے گا. محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے. اگر آپ کو زندگی سے محبت ہے تو پھر لوگوں سے محبت کریں. یاد رکھیے گا، جو محبت سے واقف نہیں وہ خدا سے واقف نہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے بھی زیادہ محبت. یہی وجہ کہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. جنت میں تمہارا داخلہ سوائے ایمان کے نہیں ہو سکتا، اور تم ایمان والے کیسے بن سکتے ہو جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اب بتائیں، کدورتیں، عداوتیں، کینے، حسد، غصے، ناراضگیاں، یہ لے کے آپ جائیں گے؟ نہیں. انہیں اتار پھینکیں، آج اتار دیں. دل سے عہد کریں، اللہ سے دعا کریں کہ میں آج کے بعد صرف محبت بانٹوں گی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان اور محبت لازم اور ملزوم ہے. ایمان سرچشمہ محبت ہے، اور محبت ہر خوبی کا سرچشمہ ہے. اسی سے تمام خوبیاں پھوٹتی ہیں. دل میں محبت نہ ہو اور اس کی بجائے نفرت ہو تو پھر ان خوبیوں کے بجائے تمام برائیاں جنم لیتی ہیں. نفرت دل کا پاگل پن ہے. کیوں پاگل ہو رہی ہیں آپ؟ کیوں اپنے دل کو پاگل کر رہے ہیں آپ؟ یہ صبر و تحمل، یہ رواداری، ہمدردی، رحمدلی، احساس، خیر خواہی، تواضع، باہمی تعاون اور قربانی، یہ سب محبت کے ساتھ ہے. محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. محبت نہ ہو تو کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، تصادم ہے، اشتعال ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تشدد ہے، گروپ بندیاں ہیں، سازشیں ہیں. سب برائیاں ہی برائیاں جنم لیتی ہیں. اس لیے کہا گیا، قول ہے، اگر محبت دنیا کی حکمران بن جائے تو عدلیہ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جھگڑے ختم ہو جائیں ہر طرح کی. محبت منصب شہادت پر ہو تو قانون کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مولانا رومی نے محبت کے اثرات کو بڑی خوبی سے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں، محبت تلخ کو شیریں، مٹی کو سونا، کدورت کو محبت میں اور درد و الم کو شفا میں تبدیل کر دیتی ہے.
محبت تکلیف کو نعمت میں، قہر کو رحمت میں اور زندان کو جنت بنا دیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو لوہے کو نرم کرتی ہے، پتھر کو پگھلا دیتی ہے اور تن مردہ میں حیات تازہ پھونک دیتی ہے۔ ایمان اور زندگی ان کی کتاب سے میں نے یہ لیا۔ محبت ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک بنیادی خوبی ہے۔ باقی ساری خوبیاں پھر اس محبت کے سرچشمے سے انسانیت کو فیضیاب کرتی ہیں۔ آپ کے دل میں جس شخص کی محبت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ وہ فرشتہ تو ہوتا نہیں کہ خطائیں نہ کریں۔ آپ جس سے محبت کرتی ہیں اور آپ اس کی خوبیوں کی قدر بھی کرتی ہیں۔ پہلی بات ہے، آپ کو کمزوریاں دکھتی ہی نہیں، خامیاں نظر ہی نہیں آتی، اور اگر نظر آ بھی جائیں تو آپ اس محبت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی دوسروں کی کمزوریوں کو ہمدردی سے دیکھنا سکھاتی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کو معاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جس سے ایک شخص خود آگے بڑھ کر دوسرے سے، جس سے اسے محبت ہوتی ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو پھر آپ کو محبت بھی نہیں۔ جو محبت کرتا ہے وہی پہل کرتا ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ محبت دوسروں سے خراج نہیں مانگتی، بلکہ وہ تو اپنی طرف سے دوسروں کے لیے احسان کرتی ہے۔ جان کے اس کی غلطی ہے وہی معافی مانگے۔ محبت یہ نہیں دیکھتی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس میں یہ ساری خوبیاں یکجا ہوں گی، اسے کیوں نہ چاہا جائے۔ جو غلطی پہ نہ ہوتے ہوئے بھی خود سے آگے بڑھ کے راضی کر لے، معافی مانگ لے، تو ایک دم دل نرم پڑ جاتے ہیں اور انسان کہتا ہے غلطی تو میری تھی۔ چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کی ساس ہے، چاہے آپ کی دوست ہے، وہ آپ کو چاہنے لگیں گی۔ اس کے لیے دل میں کشش محبت کیسے نہیں ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کر رہے ہیں کہ مومن محبتیں بکھیرتا بھی ہے اور محبتیں وصول بھی کرتا ہے۔ اور اس شخص کے لیے آخر کون سی بھلائی رکھی گئی جو دوسروں سے محبت نہ کرے اور جس سے دوسرے محبت نہ کریں؟ یاد رکھیے گا، خوبصورت لوگ لازمی نہیں اچھے بھی ہوں، لیکن محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ خوبصورت لگتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن سوال پھر اپنے عمل کا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق محبت کا پیکر کیسے بنوں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے اتنی دیر سے لیکچر دیے جا رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں سب سے محبت کروں اور سب مجھ سے محبت کریں۔ ایسا بننے کے لیے مجھے مومن بننا ہوگا، کیونکہ المومن مؤلف، یعنی بنیاد ایمان ہی ہے۔ ایمان نے مومن کو آخر کیا کیا دیا ہے کہ وہ سراپا محبت بن گیا؟ کیسے؟ مومن کو اس بات پر اعتماد ہے، یقین ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اچھا، تو یہ سب لوگ جو میرے گرد و پیش ہیں میرے اللہ کے ہیں، اس کی کریشن، اس کی تخلیق ہے۔ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اسے لحاظ بندوں سے زیادہ اپنے اللہ کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سسٹم ہوتا ہے وڈیرا سسٹم، جب ان کے ملازم آتے ہیں آم کی پیٹی لے کے یا کوئی بھی سوغات لے کے، یا ان کا ڈرائیور آتا ہے، تو آگے سے ڈرائیور کو سوٹ یا کچھ اماؤنٹس دے دی جاتی ہے۔ وہ جا کے فوراً مالک کو بتاتا ہے کہ مالک آپ کے فلاں دوست کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے یہ سوٹ دیا یا پیسے دیے۔ کس لیے؟ کہ اس کے مالک کی عزت ہے، اس کا مالک خوش ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خالی آئے تو کہتا ہے میرا ملازم گیا تھا تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ اس کو کچھ پکڑا دے۔ تو یہی معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ ہم جب بندے سے معاملہ کریں گے تو پیچھے کس لیے؟
کہ اللہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ اس کے در پہ گیا تھا، اس کی چوکھٹ پہ گیا تھا، اس نے اس لیے اس کی عزت کی، اس لیے اس سے محبت کی، اس لیے اس کا خیال رکھا کہ میرا اللہ خوش ہوگا۔ کسی پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے اور خوب سنانے کو بھی جی چاہے، مگر اس کے والدین اگر اس کے ساتھ بیٹھے ہوں یا اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو تو ہم لحاظ کر جاتے ہیں۔ کسی کے والدین کا، کسی کے شوہر کا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں۔ سو بندہ مومن وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا رب ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے ساس کو میں برا بلا کہوں، کیسے بہو کے لیے میں غصے کے جذبات رکھوں؟ میری ساس کے ساتھ میرا رب ہے، میری بہو کے ساتھ میرا رب ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مجھ سے پوچھے گا، مجھے اس رب کا لحاظ ہے جس کی وہ ہے۔ وہ اسی وقت نہ صحیح کبھی تو پوچھے گا نا، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہوگی آپ کو کہ اللہ کہے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اے رب تجھے کیسے بندہ تیرا پانی پلا سکتا تھا؟ اللہ کہے گا فلاں پیاسے کو تو پانی پلاتا، وہاں مجھے تو پاتا۔ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو راضی، تجھے میں کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ کہیں گے تو فلاں کو کھانا کھلاتا، وہاں میری رحمت کو پاتا۔ کافی لمبی یہ حدیث ہے، آپ نے ضرور پڑھی ہوگی۔ پھر مومن کے لیے تو تنہا یہی بات کافی ہے، یہ سب تیرے رب کے ہیں جو میری ماں کی طرف سے، والد کی نسبت سے اپنے ہوتے ہیں۔ آدمی کہاں کہاں تک ان کا لحاظ کرتا رہتا ہے۔ انسانی طبیعت میں فطرتاً یہ بات رکھی گئی کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ارد گرد جتنے لوگ کرتے ہیں ان کا لحاظ کرتا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مجھے اپنے اگلے پچھلوں کا لحاظ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ہے۔ اس کا تعلق انبیاء کے خاندان سے، اور انبیاء کا احترام، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بندہ مومن کے دل میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے ناطے سے اس کا رویہ بھی اس درجے بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ میرے لیے کافی نہیں کہ جو میرے بڑے ہیں، اللہ اکبر، ان کو تو میں نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مومن کو انسانیت سے اس لیے پیار و محبت ہے کہ سب انسان اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ کس طرح سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر انسانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے یہ الفاظ اسے اللہ کے بندوں کے لیے محنت اور تگ و دو کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں کہ لوگوں تم پروانوں کی طرح آگ پہ گرے جاتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سو محبت کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے، بلا شبہ وہی دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے، اور جو محبتوں کو نچھاور کرتا ہے اس پر رحمت نچھاور کی جاتی ہے۔ یہ مفہوم ہے اس محبت کے پیکر کا، المومن مؤلف۔ سو سب سے بڑھ کر توجہ کے لائق کان اپنے ایمان کو تازہ کریں اور دیکھیں کہ آپ مومن ہیں انشاءاللہ، تو پھر آپ کے دل میں نفرتیں کیسے ہیں؟ ایمان، بندے کا ایمان جتنا جتنا بلند ہوتا ہے اسے دنیا کی چیزیں اتنی چھوٹی اور حقیر نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ سو آج سے اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں ایمان کی اہمیت کے احساس میں اضافہ کریں اور سوچیں کہ میں نے کبھی یہ حدیث پڑھی ہی نہیں تھی، پڑھی تھی تو کبھی اس کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ میں مومن ہوں، ایمان والی ہوں، اور اگر میں ایمان والی ہوں تو پھر میرے اندر نفرتیں کیوں ہیں؟ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، تو ان کی یہ صفت، یہ وصف میرے اندر کیوں نہ آیا؟ کیا میں نے اس بات پہ توجہ کیوں نہ دی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے اندر محبت نہیں تو کیا مومن کہلانے کا مجھے حق حاصل ہے؟ میرے نبی تو دشمنوں سے بھی محبت کا برتاؤ کرتے تھے، اور اللہ کی ذات
اہل وفا سے بڑھ کے کہ یہ باغیوں نے عیش دیکھے تو کوئی حوصلہ پروردگار کے کہ میرے اللہ ایسے ایسے باغیوں کو نوازتے ہیں اور ہم اپنے پیاروں سے ناراض، اپنے پیاروں سے کینہ، بغض، حسد۔ کیا ایمان واقعی دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا اولین مسئلہ بن چکا ہے؟ سو ایمان میں بہتری لانے کی کوشش کیجیے اور محبتیں بانٹیں۔ محبت چاہیے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر کالمیاں جتنے لوگوں کی کونسلنگ کی جائے اس میں زیادہ تر کا یہی ہوتا ہے، مجھے چاہتا کو نہیں، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میری کوئی کیئر نہیں کرتا۔ اور جب پوچھا جائے کہ آپ کتنی کیئر کرتے ہیں، آپ کتنے چاہتے ہیں، تو جواب صفر۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاہے جائیں تو آپ چاہیں دوسروں کو، آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں آپ کے وقت میں برکت ہو تو آپ وقت دیں کسی کو، آپ کی صحت میں برکت ہو تو اس صحت کو مصروف رکھیں مخلوق خدا کی خدمت میں، بہت صحت مند رہیں گے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کس قدر وہ فٹ ہوتے ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ گھر میں ہی دیکھ لیں کس قدر ثواب ہے کھانا پکا کے کھلانے کا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق ہم کس طرح کھانا بناتے ہیں، ایک تو یہ مصیبت، ایک کوکنگ، اور کس طرح ہم کھانا سرو کرتے ہیں۔ اتنا ثواب کا کام ہمیں ملا ہوا ہے، اسے ہم محبت سے کر سکتے ہیں، شفقت سے کر سکتے ہیں، الفت سے کر سکتے ہیں، احترام سے کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں کہ نہیں میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا دوں گی، نہیں میں اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھانا دوں گی، تو پھر دیکھے محبت کیسے نہیں ملے گی۔ عادی بنائے نا اپنی محبت کا ساروں کو۔ آپ الٹا کہہ رہے کہ مجھے محبت دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہوئی ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں تو آپ کی ساری افسردگیاں، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کہ جب آپ محبتیں بانٹیں گے تو آپ کے ارد گرد محبت کرنے والوں کے چمگٹے لگ جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔